السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ دیکھ لیں. چلے. نارملی ویسے کہتے ہیں میرا کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کبھی ہمارا کوئی میٹ اپ ہوتا ہے یا کوئی سیمینار ہوتا ہے تو میرا لیسٹ ٹائم جو ہے وہ 6 گھنٹے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا رائٹ. سو آئی ایم قاسم ثنا رامی, founder and CEO of Empowerers, the largest ecosystem of eBay, Etsy, TikTok shop, یعنی کہ جو انٹرنیشنل کہتے ہیں مارکیٹ پلیسز ہیں اس پہ امپاور کرنا پاکستانیوں کو, خاص طور پہ پاکستانیوں کو, اور اس کے بعد ان کو یہ چیز سمجھانا کہ اف یو اسٹارٹ ارننگ ان ڈالرز, پاؤنڈس اور یوروز, یو بیکم انفلیشن پروف. آپ لوگ مہنگائی پروف ہو جاتے ہیں, مہنگائی کا آپ کے اوپر کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا اف یو اسٹارٹ ارننگ ان اینی آف دی اسٹرانگیسٹ کرنسی آف اینی آف دی ڈیولپڈ کنٹری, رائٹ. یہ ایک بڑا بیسک سا بڑا بنیادی کانسیپٹ ہے, بٹ اف جو ہمارے کہتے کنٹری مین, ہمارے باشندے کہتے ہیں پاکستان کے, اف دے انڈرسٹینڈ دس تو چیزیں بہت بہت زبردست ہو جاتی ہیں. اگزامپل دیتا ہوں. وہ تمام لوگ جو آج سے 3 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے $1,000 ارن کرتے تھے, تو آج سے 2-2.5 سال پہلے وہ بنتا تھا 1.5 لاکھ روپیہ, اور اب کتنا بنتا ہے کوئی بتانا چاہے گا؟ تقریباً 2,80,000 روپیہ. تو بجلی مہنگی ہوئی, گیس مہنگی ہوئی, راشن مہنگا ہوا, تعلیم مہنگی ہوئی, ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. لیکن جو لوگ آج سے 2 یا 2.5 سال پہلے 1 لاکھ روپیہ مہینے کا کما رہے تھے, اور آج اگر وہ 1.25 لاکھ بھی کما رہے ہیں یا 1.5 لاکھ بھی کما رہے ہیں, ریزز لگے ان کے, تو ان کے لیے مسئلہ ہے. تو امپاورز اس طرح کے نا بہت سارے بیسک بنیادی کانسیپٹس کے اوپر کہتے ہیں کام کرتا ہے, اور ہماری ایک بڑی ایک فاؤنڈیشنل سی ایک فلاسفی ہے کہ اسٹارٹ ارننگ سمپل. وہ کیا افیکٹو سمپل ویز ہیں کہ جن پہ آپ اگر کام کریں تو آپ بڑی آسانی سے ارننگ کر سکتے ہیں. اور ارننگ کا ہمارے ہاں ایک ہی مطلب ہوتا ہے, حلال, جائز, اچھی اور سسٹینیبل ارننگ. اچھا, امپاورس کا ابھی اگر میں ایک چھوٹا سا شیئر کر لوں, صرف اس لیے کہ چونکہ آج ہم ایجاد لیڈرشپ کہتے فورم میں ہم ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ میری کیس اسٹڈی آپ لوگوں کے بھی کسی کام آ جائے, جیسے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کی کیس اسٹڈیز میرے کام آتی ہیں الحمدللہ. اور اس میں کہتے ہیں سر امجد جو ہیں ان کے ساتھ کبھی زیادہ انٹریکشن نہیں ہوا, اسی طریقے سے تابندہ جو ہیں ان کے ساتھ کبھی زیادہ انٹریکشن نہیں ہوا, بٹ اس طریقے سے یہاں پہ کہتے بہت سے لوگ ہیں جو بہت سارے کہتے کازز کے اوپر کہتے کام کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی بیزی رہنے کی وجہ سے کوئی زیادہ انٹریکشن نہیں ہو پاتا, لیکن ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی حرکتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. تو امپاورز جو آرگنائزیشن ایک روم سے اسٹارٹ ہوئی تھی, میرے کہتے ڈرائنگ روم سے, 2021 میں ہم نے تقریباً 1 بلین روپیز, ڈالرز کی بات نہیں کر رہا, روپیز کی بات کر رہا ہوں, روپیز کی پروڈکٹس انٹرنیشنل مارکیٹ پلیسز پہ سیل کی. میں نے, میرے اسٹوڈنٹس نے, میرے فینز نے, میرے فالوورز نے. 2002 میں صرف ای بے, جو ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ ای کامرس مارکیٹ پلیس ہے, جس کا وی آر دی لارجسٹ ایکو سسٹم ان دی ورلڈ, تو انہوں نے 6 ارب روپے کی سیلز کی. وہ قوم جو ای بے پہ زیادہ ایکٹیویٹی نہیں کرتی تھی, لیکن صرف 1 سال نیکسٹ کے اندر انہوں نے 6 ارب روپے کی سیلز کر دی, اور 2023 میں 9 بلین روپیز کی سیلز کی, رائٹ. دس از این امپیریکل ڈیٹا. اچھا, اس میں پشاور نمک منڈی کے جیم سٹون سیلرز, کیا یہ ایک ایسی نیش جو کبھی ہم نے سوچی بھی نہیں ہوگی, سنی بھی نہیں ہوگی, بٹ پشاور نمک منڈی, جہاں پہ آپ نے چرسی تکہ سنا ہوا ہے, وہ چرسی تکہ تو آپ کھاتے ہیں, لیکن وہاں پہ 550-600 شاپس ہیں چھوٹی چھوٹی سی, جو جیم سٹونز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. ان جیم سٹون سیلرز نے $22 ملین کی سیلز کی, یو ایس میں, یو کے میں, آسٹریلیا میں, رائٹ. تو پوائنٹ از کہ آپ, میں
جنہیں ٹیکنالوجی کی اللہ نے انڈرسٹینڈنگ دے دی, ہم تو اس قابل نہ تھے, تو ہمارے اوپر جہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس آئی, ہمارے پاس ایک کہتے سمجھ آئی, ہم نے اپنے حالات بہتر کیے, تو وہیں پہ ہمارے اوپر اللہ نے ایک رسپانسبلٹی بھی ڈال دی کہ بھائی اپنے لیے تو کر رہے ہو, دوسروں کے لیے بھی کرو, رائٹ. تو دوسروں کے لیے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اپنے لیے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو جو آج کا یہ جو ہمارا کہتے فورم ہے, آپ سب لوگ ماشاء اللہ سے ایجنٹ آف چینج ہیں. کچھ لوگ ریکگنائز ہو جائیں گے, آج ایوارڈ ملے گا انہیں, کچھ لوگ آگے چل کے ہو جائیں گے, ریکگنائز ہو جائیں گے انشاءاللہ. بٹ امپورٹنٹ از کہ خود بھی امپاور ہونے, دوسروں کو بھی امپاور کرنا ہے. اور اس فورم پہ جو ایک بات میں بہت زور دے کے کہنا چاہ رہا ہوں, اگر گورنر صاحب بھی یہاں پہ ہوتے تو بہت اچھی بات ہوتی, اور آ جائیں گے, خیر جو بعد میں ہے وہ ہمارا پیغام پہنچا دیں, کہ اس وقت اگر ہم نے پاکستان کو کرائسس سے نکالنا ہے تو آئی ٹی ایمرجنسی کا نفاذ انتہائی ضروری ہے. رائٹ فرام دی کلاس 5 ٹل دی منسٹری آف آئی ٹی, اور ٹل دی پیپل جو نظر آتے ہیں اور ٹل دی پیپل کے جو نہیں نظر آتے, سب کے ذہنوں میں آئی ٹی کی ایمرجنسی کا ذہن میں ہونا بڑا ضروری ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ دس از دی اونلی انڈسٹری کہ جس کی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے آپ کا امپورٹ کا بل نہیں بڑھتا, رائٹ. ہمارے پاس بہت سارے فری لانسرز ہیں, ہمارے پاس بہت ساری آئی ٹی کمپنیز ہیں جو آلریڈی بہت زبردست کہتے ہیں کام کر رہی ہیں. دس از دی اونلی انڈسٹری کہ میری ایک کہتے ہیں اسٹوڈنٹ تھی, صبا نام تھا اس کا, چشتیاں, جہاں شاید میں نے کبھی چکر نہیں لگایا, کبھی میرا وزٹ نہیں ہوا, اس کا آگے ایک گاؤں, جس گاؤں میں انٹرنیٹ کنیکشن نہیں تھا, صرف جیز کے ڈیوائس کے سگنلز آتے تھے. 1 سال کے اندر وہ لڑکی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے $17,000 کماتی ہے. $17,000. مجھے بتائیں کون سی انڈسٹری ہے جو $17,000 ایک بچی جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, کون سی انڈسٹری انیبل یا امپاور کرتی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے $17,000 ارن کر سکے؟ اب مطلب اس کے ساتھ ایک چیلنج تھا. چیلنج یہ تھا کہ نا اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی. شادی کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کیونکہ وہ گھر والے اور رشتہ دار کہتے تھے کہ تم استانی نہیں ہو, تم کہیں پہ ٹیچر لگو گی تو نہ تمہاری شادی ہوگی. تو وہ کہتی تھی کہ میں $17,000 ارن کر رہی ہوں, میں ایک فری لانسر ہوں, میں انٹرنیشنل کلائنٹ سے میرے اتنا زبردست میرا کام ہے. تو یہ جو بیسیکلی کچھ تھاٹ پروسیسز بنے ہوئے نا, کچھ کیا کہیں گے, اسٹیریو ٹائپنگ ٹیبوز, رائٹ, کہ بھائی یہ جو فری لانسرز ہیں یا جو آئی ٹی انڈیویجولز ہیں یہ بھی بہت زبردست بہت اچھا کہتے ہیں کام کر رہے ہیں. تو جب تک یہ اویئرنیس نہیں پھیلے گی تب تک وہ امپیکٹ نہیں آئے گا. تو ابھی میرے پاس تو بہت کچھ کہتے ہیں آج ڈسکس کرنے کا, بٹ آئی کیپ اٹ شارٹ. تو ایک تو آئی ٹی ایمرجنسی خدا کا واسطہ ہے, کہتے ہیں آئی ٹی ایمرجنسی, اور آئی ٹی ایمرجنسی کی جو بھی ڈیفینیشن بنانی ہے بنا لیں. ٹو می یہ ہے کہ جیسے روٹی کپڑا اور مکان ضروری تھا, ہمیں انٹرنیٹ ملک کے کونے کونے میں چاہیے آئی ٹی ایمرجنسی کے انڈر, رائٹ. دوسری چیز کہ جیسے روٹی کپڑا اور مکان اور انٹرنیٹ چاہیے ہوگا, اسی طریقے سے ہمیں جو پاپولر آئی ٹی اسکلز ہیں, پاپولر آئی ٹی اسکلز مینس کہ جو بہت زیادہ کہتے ہیں ٹیکنیکل اسکلز نہیں ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس, گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, اور جو اس طرح کی ہیں, اس طرح کی اسکلز کو جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کہتے ہیں پہنچا کے ان کو اسکل کہتے ہیں کر دیا جائے. تیسرا جو ہے کہ گورنمنٹ آئی ٹی امپاورمنٹ کے اوپر اسپینڈنگ شروع کرے دل کھول کے, کیونکہ اس بجٹ میں میں نے دیکھا کہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ, یعنی کہ وہ ایک بورڈ جس نے ایکسپورٹس کرنی ہے کس کی, سافٹ ویئر کی, اس کو $1 ارب دیے گئے, اسے 1 بلین. ویسے آئی ٹی کا بجٹ کوئی مطلب 37 یا شاید کوئی 47 بلین روپیز بتا رہے ہیں, لیکن اس میں جو آئی ٹی ایکسپورٹ کے لیے گیا ہے وہ صرف $1 ارب ہے. ایکچوئل میں آئی ٹی کی ڈائریکٹ ایکسپورٹ کے اوپر صرف $1 ارب لگ رہا ہے. تو یہ کیا پریورٹیز ہیں ہماری, مطلب اس پریورٹیز کے ساتھ تو پھر تو نہیں کہتے کوئی چیزیں ہونے والی. تو یہ جو چند کہتے ہیں پوائنٹس ہیں, ان کے اوپر اگر تھوڑی توجہ دے لی جائے. اور ایک اور پوائنٹ
کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے کسی ایک فیلڈ کے اندر کوئی ایک ایکو سسٹم بلڈ کر لیا ہے. فار ایگزامپل اف آئی ٹاک اباؤٹ ارزش جو ہیں ان کی کہتے ہیں اسپیشلٹی بن گئی ہے کہ کانفرنسز آئی ٹی کانفرنسز کیسے ہوں گی اور یہ کیسے کنڈکٹ ہوں گی اور اس کا امپیکٹ کہتے ہیں کیسے آئے گا, اس کی کہتے ہیں پری انگیجمنٹ کیسے ہونی ہے, پوسٹ انگیجمنٹ کیسے ہونی ہے. تو آئندہ اگر گورنمنٹ لیول پہ کچھ بھی اس طرح کے میٹ اپس یا کانفرنسز یا ایسی کوئی چیزیں ہونی ہیں تو مسٹ انوالو ارزش یا جو بھی اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, رائٹ. اسی طریقے سے اگر آپ میں کچھ ایسے لوگ کہتے ہیں موجود ہیں جو فار ایگزامپل مشین لرننگ کے اوپر بڑے ایکسپرٹس ہیں اور مشین لرننگ پہ ان کی بڑی کوئی رزلٹ اورینٹیڈ ٹریننگز ہیں اور ان کے پاس آلریڈی کچھ اچیومنٹس بھی موجود ہیں, گورنمنٹ مسٹ collaborate with such kind of people, right. ہوتا کیا ہے کہ میری ایک دفعہ ایک منسٹر صاحب سے بات ہو رہی ہو تو جی ہم نے بہت سارے جو ٹرینرز ہیں وہ ہم نے ہائر کر لی ہیں اور ابھی کہتے ہیں ٹریننگز وغیرہ اسٹارٹ ہو جائیں گی. تو اب ان ٹرینرز کا پورٹ فولیو کیا ہے؟ ان ٹرینرز کا پورٹ فولیو یہ ہے کہ دے جسٹ نو اباؤٹ دیٹ اسکل, دے جسٹ نو اباؤٹ دیٹ آئی مین سبجیکٹ. اپنی اچیومنٹ کیا ہے؟ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے ان کی. انہوں نے اب تک کتنے لوگوں کو امپاور کیا؟ نہیں جی یہ بھی ہمارے پاس کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. اچھا جن کو اگر انہوں نے امپاور کر بھی دیا تو ان کی کیا ارننگز ہیں؟ نہیں جی اس کے بھی کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. تو یوں تو امپیکٹ نہیں آئے گا, رائٹ. ابھی جیسے عرفہ کریم فاؤنڈیشن جو ہے یہ ان کی جو کہتے ہیں اسپیشلٹیز ہیں. اب گورنمنٹ نے اگر کلیبریٹ کرنا ہے ان اسکلس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو بجائے یہ کہ اس کے کوئی ٹرینرز ہائر کیے جائیں, جو لوگ جن لوگوں کی آلریڈی اس میں اچیومنٹس ہیں ان کو انوالو کر کے ان کے ساتھ کہتے ہیں کلیبریٹ کر کے ان کے ساتھ کہتے ہیں پارٹنر اپ کر کے اگر چلا جائے گا تو امپیکٹ کہتے ہیں بہت اچھا آئے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ اجازت چاہوں گا میں آپ سے, لیکن اس سے پہلے جسٹ ایک چیز کہ آپ سب لوگ بھی جو آئی ٹی ایمرجنسی ہے اس کے اوپر کائنڈلی بات کرنا شروع کر دیں. اگر آج گورنر صاحب آئے ہوں, کسی کے ساتھ کوئی کوشچن آنسر ہو رہی ہوں, کوئی بھی ابھی ہماری بات چیت ہو رہی ہو, آپ کی جو اپنی سوشل پروفائلز ہیں, آپ کا یوٹیوب ہے, آپ کا فیس بک ہے, آپ کے واٹس ایپ ہیں, آپ کے اسٹیٹسز ہیں, آپ کی انسٹاگرام ہے, کہیں بھی آپ بیٹھ رہے ہیں, کائنڈلی آئی ٹی ایمرجنسی کے اوپر بات کریں. پاکستان نیڈز اٹ بیڈلی. تھینک یو.